اور صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کوفی نے پوچھا تھا، عبداللہ احرام کی حالت میں اگر ہم سے مچھر مر جائے تو کیا اس کا کوئی کفارہ ہوگا؟ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا عراق سے آیا ہوں۔ کہنے لگا او حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے اور تمہیں یہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کے نواسے کو تم نے شہید کر دیا ہے، اس وقت تمہیں کچھ خیال نہیں رہا اور یہاں ایک مچھر کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا ہے تم نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور باقی اہل بیت کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح صحابہ کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا تھا، یہلک فی رجلان، دو قسم کے لوگ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، مفرط غال و مبغض قال، ایک وہ بندہ جو افراط اور تفریط کے جو دونوں شکار ہوں گے، ایک وہ جو مجھے بڑھا چڑھا کر میرے مقام میں غلو کرے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ علی کو ایک فرد سے، ایک علی رضی اللہ عنہ کو انسان سے بڑھا کر لوگوں نے رب بنا دیا، کہا یہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، اور دوسرے جو مجھ سے بغض رکھنے والے ہوں گے، میرے مقام میں کمی کریں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نہ ان کو نبی کے مقام پر معصوم کہتے ہیں، نہ ہم ان کو رب کے مقام پر لے جاتے ہیں، اور نہ ہم ان کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی کر کے اپنے لیے ہلاکت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم ان صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو وہی مقام اور مرتبہ دیتے ہیں جو عرش کے رب نے دیا ہے، جو مدینے والے نے دیا ہے۔ پہلے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق ہیں، تیسرے سیدنا عثمان غنی ہیں، چوتھے سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ یہ سارے اللہ رب العزت کے محبوب بندے تھے، رسول اللہ کے صحابہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یہ چاروں کے چاروں جنتی ہیں، ان میں سے کسی کے مقام اور مرتبے میں بھی کمی نہیں کی جا سکتی۔ جو صحابہ کا مقام ہے اللہ نے ان کو جو اعزاز دیا ہے وہ ان کے حصے میں آیا، جو اہل بیت کا مقام تھا اللہ نے جو ان کو احترام دیا ہے ہم اس کو بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔